مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کی پھر آمد ہو گئی، اور اسی کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار ہمارا وہ ہر دل عزیز پروگرام ماہ سیام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے، مغفرتوں کی بشارت سے اور جہنم کی آزادی کے پروانے سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا عظیم استقبال کرنے اور اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ مقررین بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی ہوں گے، مفتیان کرام بھی ہوں گے، اور ہم دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو باضابطہ طور شروع کروں، گزارش یہ کروں گا کہ اس پروگرام کے لنکس آپ اپنے میکسیمم ساتھیوں کو پوری دنیا میں فارورڈ کریں، اور ان سب سے یہ گزارش کریں کہ وہ SDI چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں۔ مسلسل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ماہ رمضان میں بھی سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مرکز اسماعیل حبیب مسجد سے سنیچر کے دن آن لائن لائیو جاری رہے گا، اور ساری رات انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح رہے گا، اور وہاں پہنچنے والے حضرات مسجد میں بیٹھ کر ساری رات ان عظیم راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں گے۔ آپ بھی آتے رہیے گا اور فیض حاصل کرتے رہیے گا۔ تو آئیے آج سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت کی تعلیم سے اور اس کی فضیلت سے۔ یہ سورت ہے سورۃ التکاثر، یہ 30ویں پارے میں ہے، اور اس میں صرف ایک ہی رکوع ہے، 8 آیتیں ہیں، اور اس کو تکاثر کہنے کی وجہ، اس کا تکاثر کا معنی ہوتا ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پہ فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ مذکور ہے، لکھا ہوا ہے الہاکم التکاثر۔ اس مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں، میں تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور آپ توجہ دیجیے گا، خاموشی سے سنیے گا۔ اگر کسی کو، آپ سب کو ممکن ہو تو قرآن شریف کھول لیجیے گا، نگاہ قرآن پاک کی اس سورت پر رکھیے گا، کان آواز کی طرف لگائیے رکھیے گا، دل اللہ اس کے رسول کی طرف لگائیے رکھیے گا، اور پھر اس کا لطف لیجیے گا، کیونکہ قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے اور سننے والے کو بھی۔ تو آئیے میں تلاوت کروں اور آپ سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم
ثم لترضنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرشش ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص، یعنی زیادہ مال چاہیے، اس کا جو لالچ ہے نا، اور اس پر جو فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، ایک مال، ایک اس کے اہل و اقارب یعنی رشتہ دار، اور ایک اس کا عمل۔ عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم یہ سبق اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے ہم روزانہ کچھ آیتیں، کچھ صورتوں کے فضائل یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ماہ رمضان ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر کے یہاں سے جائے گا، اور اللہ آخری عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، تو پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اس سورت کے فضائل سماعت کر لیں۔ سورہ تکاثر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ مشکل لگتا ہے نا؟ صحابہ کو بھی ایسے ہی مشکل لگا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھتا ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یہ 8 آیتیں ہیں، بس ایک چھوٹی سی صورت ہے، کیا صرف یہ سورہ تکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، اور اس پر ہم عمل اپنے گھر میں کس طرح کر سکتے ہیں، خاص طور سے ماہ رمضان میں، کیونکہ اس وقت قرآن شریف کی طرف ہماری رغبت زیادہ ہوتی ہے، شغف زیادہ ہوتا ہے، شوق زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی نہیں پڑھنے والا بھی قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن صرف قرآن شریف پر پڑھنا، یہ کہنا کہ میں نے 5 ختم کر دیے، اچھا ہے جتنا زیادہ کرے، لیکن اس کی جو روح کو، اصل روح کو جو پہنچنے والا معاملہ ہے، وہ یہاں سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تمہارے سامنے پڑھنے لگا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ہم بھی ایسا کریں اپنے گھر میں کہ اپنی فیملی کو لے کے بیٹھیں، ان سے کہیں بیٹھو میں ابھی تمہارے سامنے یہ سورت پڑھنے لگا ہوں۔ سورہ تکاثر بھی ہو سکتی ہے، سورہ یاسین ہو سکتی ہے، سورہ تبارک یعنی سورہ ملک ہو سکتی ہے، جو بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے فضیلت اس کی جو آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے،
اللہ اکبر. یعنی قرآن کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو سن کر، اس کی اس صورت کو سن کر اگر کوئی رو پڑے نا تو اللہ کی رحمت کو ایسا جوش آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام تو رو پڑے، لیکن کچھ کو رونا نہیں آیا. ہر انسان، ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ کہتے ہیں نا. تو جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس طریقے سے کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو کسی ایک کو رونا آتا ہے لیکن دوسرے کو نہیں آتا، تو وہ سوچتے ہیں اللہ مجھے کیوں رونا نہیں آ رہا ہے. اس کی کئی مختلف وجوہات ہیں جس کے ابھی یہاں پر بیان کا وقت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ ہم نے سب نے دیکھا ہے. تو کچھ کو رونا نہیں آیا. جن کو رونا نہیں آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں رو سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے دوبارہ وہ صورت پڑھتا ہوں. یعنی حضور چاہتے ہیں کہ ہم اس صورت کو پڑھ کے روئیں، اس کو سن کر روئیں. تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے، اب یہاں دھیان سے سنیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. محروم نہیں رکھ رہے ہیں آقا. جسے رونا نہ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رونے جیسی صورت بنا لے. اللہ اللہ، یعنی اتنا آسان کر رہے ہیں کہ اس صورت، رونے جیسی صورت بنانے پر بھی اس کی رحمت کو پیارا جائے گا، اور پھر اس شکل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کر اسے بھی جنت کا مزدہ عطا فرمائے گا. تو یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کوئی دنیا عطا نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر جو نظارہ تیرا، کہیں اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نظر عشاق نبی ہے
یہ میرا حرف غریب، منبر واعظ پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آئیے اب ہمارے حیدرآباد کے ایک بڑے ہی انتہائی فعال اور متحرک بڑے سینئر مبلغ حافظ قرآن حضرت مولانا حافظ عرفان صاحب قبلہ سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک میں
بندہ مومن بہت زیادہ عبادات اور اطاعات کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، عبادات کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اور دیگر صدقہ و خیرات، زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایک مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت مختلف انداز سے کرے، جس کی بنیاد پر یہ مہینہ اس کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ آج جس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت، اس کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب قبلہ کا، اور ان کے بعد آندھرا و تلنگانہ کے مشیر حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب کا، دیگر اراکین شورا کا، کہ جنہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی اور اس بات کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں قرآن کریم کی کئی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی پہلے پارے کی ابتدا ہی میں رب قدیر نے اپنے بندوں کے لیے اس بات کا خلاصہ فرما دیا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب شروع سے لے کر اخیر تک انسان کے لیے سچے واقعات بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ من و عن جو حالات ہوئے تھے انہی حالات کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، چاہے اس کا تعلق سابقہ امتوں سے ہو یا سابقہ امت کے انبیاء سے ہو، یا پھر اس کا تعلق آنے والے حالات سے ہو۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قرآن مقدس میں بیان فرما دیا۔ اس کلام کو تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں، اس کلام کو تلاوت کر کے سمجھنے والے اپنی کوششوں کے مطابق یا پھر اکابرین کے اقوال کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب کو بعض ایسے بھی حضرات ہیں جو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ کر اپنے اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں اسے بند کر کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکتیں حاصل ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہمارے اور آپ کے لیے نازل فرمایا تو صرف اس لیے نہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس لیے نازل کیا گیا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہدایت حاصل کریں۔ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ
ایمان کی ہدایت اور ایمان کی روشنی اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کریں، اور جو لوگ بے عمل ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے اعمال صالحہ کی روشنی حاصل کریں۔ اسی طرح جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور تجارت انہیں کیسی کرنی ہے، اس کی بھی ہدایت بندوں کو قرآن عطا کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے بارے میں غور و فکر کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اور یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ہر قدم پر ہدایت کرتا ہے اور ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ بچوں سے لے کر ایک عمر کے اخیر حصے میں پہنچنے والے تک کی یہ کلام ہدایت کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں، بچوں کے لیے بھی قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں، نوجوانوں کے لیے بھی قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک حاکم کے لیے قرآن کریم کی ہدایات موجود ہیں، ایک تاجر کے لیے قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں، ایک زمین میں سیر و تفریح کرنے والوں کے لیے بھی قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں۔ اس طرح نیک بندوں کے لیے بھی قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں، اور گناہگار بندوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہدایت بھی قرآن کریم کی کیسی ہے؟ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو خود قرآن اپنے ماننے والوں کے سامنے اس بات کا خلاصہ کرتا ہے۔ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ 15ویں پارے کے پہلے رکوع کی آخری آیت سے پہلے والی آیت ہے، جس میں رب قدیر کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ ہر کسی کو قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کے ساتھ میں جوڑا اور قرآن سے جڑنے کا حکم دیا، اس کی تلاوت کا حکم دیا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، لوگوں کو سکھانے کا حکم دیا اور اس کے فضائل بیان فرمائے۔ غرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے اپنی امت کو اللہ کے کلام سے جوڑنے کی کوشش بھی کی، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنا تعلق قرآن سے توڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی اپنا تعلق قرآن سے کمزور نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اخیر حصے میں جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے حوالے سے محسوس ہونے لگا اور فکر میں آ گئے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے، دو حدیثیں میں اس حوالے سے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ زیادہ تر اہل بیت کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں اس میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، مگر اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا میں تم میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم، میں تم میں کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، اسے تھام لیا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سب سے پہلی بات، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے
اور دوسرے حضور کے اہل بیت ہیں۔ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ کی کتاب کے حوالے سے۔ حضور نے سند دے دی کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ میں اپنے تعلق کو جوڑے رکھا، صرف تلاوت ہی نہیں کی بلکہ اس تلاوت کو کرتے ہوئے اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کر کے اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کتاب پر عمل کرنے والے کو کبھی گمراہ نہیں فرمائے گا، بلکہ وہ بندہ ہدایت پر رہے گا، کیونکہ حضور نے اس بات کی سند دے دی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو تھامے رہو گے، اس کتاب پر عمل کرتے رہو گے، اس کتاب کی پیروی کرو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ما ان اخذتم به لن تضلوا۔ دوسرے اہل بیت ہیں، ان کے نقوش اپنائے جائیں، ان کے طریقے اپنائے جائیں، ان کے اصول اپنائے جائیں، تب بھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ ایک اور ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا عربی عبارت یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، کہ میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کی کتاب کو اور اہل بیت کو بھاری بھرکم فرمایا۔ بھاری بھرکم ہونے کے کئی وجوہات ہیں کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، اعمال کا ذخیرہ اس کے لیے ہوتا ہے، نیک عمل اس کتاب کا پڑھنے والا اپنے لیے جمع کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات سن لیں کہ کوئی کمزور انسان بھاری بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، بھاری بوجھ کو وہی اٹھا سکتا ہے جو طاقتور ہے۔ اب اسی حساب سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کمزور ایمان والا نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور اس کے ذریعے اعمال کا ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے وہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کی حفاظت گناہوں سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو بھاری چیز فرمایا، اور حقیقت میں یہ بھاری اس لیے بھی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا کل بروز قیامت بہت زیادہ نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے سلیبس کی کتابیں ہیں، قرآن سے ہٹ کر بہت ساری کتابیں ہیں، اور بعض لوگوں کو قصے کہانیوں کی کتابوں میں دلچسپی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اور کسی کتاب میں دلچسپی ہوتی ہے، بعض لوگ انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، سوشل پڑھتے ہیں، بہت ساری ڈگری کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، مگر آپ دیکھ لیں کسی کتاب کے پڑھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے۔ نہ صرف تلاوت کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس مقدس کلام کی سماعت کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر پڑھ نہ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام کی سماعت بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کو کرنا اور سننا بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ اور عذاب عظیم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا۔ حضور نے جب اس کتاب کی فضیلت بیان فرمائی تو اس میں فرمایا فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور اس کتاب میں روشنی بھی ہے۔ ہدایت کہتے ہیں گمراہی سے اچھے راستے پر چلنا اور سیدھے راستے پر چلنا۔ گمراہی سے یہ کتاب بندوں کو ہدایت دیتی ہے، وہ گمراہی کفر کی ہو، وہ گمراہی شرک کی ہو، وہ گمراہی یہودیت اور عیسائیت کی ہو، دہریت کی ہو یا کسی بھی طرح کی گمراہی ہو، ان تمام گمراہی سے یہ کتاب نجات دیتی ہے۔
اور دوسری گمراہی یعنی بندہ بدعملی کی گمراہیوں میں پھنس چکا ہے، گناہ کرتے کرتے گمراہ ہو چکا ہے، صحیح راستہ چھوڑ چکا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے، غلط راستے کو اختیار کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی تلاوت کی بدولت، اس کتاب کی سماعت کی بدولت، اس کتاب کو سمجھنے کی بدولت رب قدیر اس بندے کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر، گناہوں کی گمراہی سے نکال کر ہدایت نصیب فرماتا ہے، صحیح راستہ نصیب فرماتا ہے، جس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ یہ راستہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے، سماعت بھی کرتا ہے، اور یہ تلاوت سماعت رسمی طور پر نہ ہو بلکہ قلبی لگاؤ ہو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے، دلی لگاؤ ہو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان آیا ہمیں روزوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، پورے رمضان میں ایک ایک پارہ کر کے پورا قرآن پڑھنا ہے، 3 پارے کر کے 3 قرآن پڑھنے ہیں، 10 پارے کر کے کئی مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، اس طرح کی رسمی عبادت نہ ہو بلکہ قرآن کریم سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے ہمیں چین نہ ملے، بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے ہمیں سکون نہ ملے، بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے ہم مطمئن نہ ہو سکیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام سے ایک بندے کو اپنا دل لگانا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس کلام سے اپنے دل کو اور اس سے رشتے کو جوڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بے شمار رحم بھی فرماتا ہے، اور اس کلام کی تلاوت کی برکت سے اور اس کلام کی سماعت کی برکت سے رب قدیر اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے، مقررین سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ حضور نے تاکید فرمائی اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو کہ اے میرے امتیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کیونکہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو ان تینوں حروف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جو فائدہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جو برکت ہے، بندہ اگر اسے محسوس کرنا شروع کر دے، بندہ اس فائدے کو سمجھنا شروع کر دے، تو یقین جانیے کہ کوئی بندہ بغیر تلاوت کے اپنی زندگی نہیں گزارے گا۔ جب تک تلاوت نہ کر لے وہ اللہ کے کلام کی، وہ سکون نہیں پائے گا اور اسے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور نور بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی اسی کا ذکر فرمایا۔ نور کا مطلب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ روشنی، اور روشنی، اندھیرے میں روشنی یہ قرآن تمہیں دیتا ہے، یعنی اگر تم اندھیرے میں ہو تو یہ قرآن تمہیں روشنی دے گا، یہ قرآن تمہارے لیے روشنی کا سبب بن جائے گا، راستے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، کسی چیز کا سمجھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ روشنی میں ہر چیز اچھائی سے اچھی طرح نظر آتی ہے، یعنی کالی چیز بھی ہو روشنی میں اچھی طرح نظر آتی ہے، خراب چیز بھی روشنی میں اچھی طرح نظر آتی ہے۔ تو یہ روشنی کے ذریعے بندہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، خراب چیزوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، خراب چیزوں کو دیکھ کر اس سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اور اسی طرح غلط چیزوں سے بچ کر صحیح راستہ اختیار کر کے صحیح راستے پر چل کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جب نازل کیا گیا تو اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ ہدایت کے سامان اس کتاب میں رکھ دیے گئے، ہدایات کے ذرائع اس کتاب میں رکھ دیے گئے۔ دنیا کا کوئی شخص، میں ہر شخص کی بات کر رہا ہوں،
میں صرف ایمان والوں کی بات نہیں کرتا، ہر شخص کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی قرآن ہدایت نہ کرتا ہو، جس کی قرآن رہنمائی نہ کرتا ہو، اور رہنمائی بھی ایسی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، ہی اقوم، سیدھا راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے۔ سیدھے راستے سے ہٹ کر یہ قرآن کوئی اور راستہ نہیں بتاتا، اور پھر یہ سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے تو ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے بندے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ان تمام لوگوں کو یہ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو رمضان کی مناسبت سے قرآن نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایتوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ لوگ کہہ کر بتا دیا گیا کہ اس میں صرف ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ نہیں، بلکہ قرآن کائنات میں بسنے والے، ہر دور میں رہنے والے، ہر علاقے اور ہر قریے میں رہنے والے، ہر محلے ہر ملک میں رہنے والے، چاہے وہ کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، قرآن انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے، ان کی زندگیوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن سے پہلے اور بھی کتابیں نازل ہوئی، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن سے پہلے کتابیں بھی نازل ہوئی، قرآن سے پہلے صحیفے بھی نازل ہوئے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی، لگ بھگ وہ کتابیں اور صحیفے رمضان المبارک ہی میں نازل ہوئے۔ اس قرآن کے نزول کا آغاز بھی رمضان المبارک ہی میں ہوا، اسی لیے مشہور آیت کریمہ، مشہور سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ قرآن قدر والا ہے، قرآن عزت دینے والا ہے، قرآن بندے کو مقام عطا کرنے والا ہے، قرآن بندوں کے گناہوں کو بخشوانے والا ہے، قرآن بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن ایک تاجر کی ضرورت کو تجارت کے مسائل بیان کر کے پورا کرتا ہے۔ قرآن ایک بچے کو اس کے ماں باپ کے حقوق بیان کر کے اس بچے کو ان کے حقوق بتاتا ہے۔ قرآن ماں باپ کو ان کی اولاد کے حقوق بتاتا ہے۔ قرآن نیک بندوں کو اور نیکیوں میں کیسے زندگی گزارنا ہے وہ راستہ بتاتا ہے۔ جوانوں کو قرآن جوانی کی عبادت اور جوانی کے معاملات درست کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے طریقے بتاتا ہے۔ عورتوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ پردوں کی پابندی کریں، کس طریقے سے وہ غیر مرد سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کس طرح سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کس طرح سے وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں، کس طرح وہ اپنے بدن پر دوپٹہ ڈالیں، کن کے سامنے آئیں اور کن کے سامنے نہ آئیں، یہ سب کچھ قرآن بیان کرتا ہے۔ اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ قیامت تک قرآن کے نزول کے بعد میں کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، کوئی اور ہدایت آنے والی نہیں، کچھ اور چیز آنے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سارے اصول بیان فرما دیے، سارے قوانین بیان فرما دیے، اعمال کا طریقہ بھی بیان فرمایا، عقائد اور اصول بھی بیان فرما دیے، تاکہ ایک مسلمان بالخصوص مسلمان نہ اپنے اعمال کو تبدیل کرے، نہ اپنے اصول سے ہٹے، نہ اپنے عقائد کو خراب کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ بیان فرمایا، حضور سے کیسا عقیدہ رکھنا ہے یہ طریقہ بیان فرمایا، دنیاوی معاملات کس طریقے سے تمہیں انجام دینے ہیں یہ طریقہ بھی بیان فرمایا۔ قرآن صرف برکت اور ثواب کے حصول کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا کہ قرآن پڑھو، صرف پڑھو نہیں بلکہ اس کو سمجھو، اس کے معنی پڑھو، اس کے متعلق کو سمجھو، اس میں غور و فکر کرو، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو، کیونکہ اگر قرآن کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کیا تو بھٹکنے کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا، بھٹکنا آسان ہو جائے گا، غلط راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہی بات قرآن بیان کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، او كما قال۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی. ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا کلام. ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اور ہدایت آنے کے بعد بھی اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی راہ کا مسافر بنا دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. آج اس دور پرفتن میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا. ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اصول مرتب کیے گئے، قانون بنایا گیا، اور اس قانون کا ایک مسودہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں دیا گیا کہ تمہیں زندگی کے جن لمحات کو اور جس دور میں تم ہو، جن لمحات کو تمہیں گزارنا ہو، تم قرآن دیکھو، تم قرآن پڑھو، تم قرآن کی تلاوت کرو. یہ قرآن بچپن سے لے کر موت تک، جھولے سے لے کر موت تک بندے کی ہدایت کرتا ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. اب ہماری اپنی پسند ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام سے کتنا تعلق جوڑتے ہیں، اللہ کے اس کلام سے کتنا ہم اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پرفتن دور میں تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن سے دیکھنے کی، قرآن کے کن چیزوں کا قرآن حکم دیتا ہے. قرآن کو صرف ماننا ضروری نہیں، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ آیت کبھی ہمارے اعمال کی ہدایت کرتی ہے، یہ آیت کبھی ہمارے عقیدے کی ہدایت کرتی ہے، یہ آیت کبھی ہمارے معاملات کی ہدایت کرتی ہے. قرآن کریم میں یہی سب کچھ موجود ہے. بندہ اگر اس کی تلاوت کرے اور بندہ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے اور اچھی سے اچھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جب تک قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا. رب قدیر نے انہیں مغلوب ہونے سے بچایا، رب قدیر نے انہیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا. کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ذلیل ہو، رسوا ہو، مغلوب ہو، بے عزت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. قرآن پر عمل کرنے والا مغلوب، ذلیل، بے عزت اور رسوا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے نسبت رکھنے والا قدر والا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن قدر والی رات میں نازل کیا گیا تو اس کی تلاوت کرنے والا بھی قدر والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی امت سے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین ہونے کی ضمانت دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن ہدایت اور نور کا سبب ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں میں بھی ہدایت اور نور رکھا تھا، مگر اس کے ماننے والے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بات سن کر بھی کچھ وقت کے بعد یا تو وہ یا ان کی اولادیں بھٹک گئی. اسی کو قرآن کہتا ہے. توریت نازل کی گئی تھی رمضان کے مہینے میں، رمضان ہی میں توریت کو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. زبور نازل کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام پر، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. توریت کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی جو ہمارے مطیع تھے ان کے مطابق، یعنی اس کے مطابق، یعنی توریت کے مطابق یہود کا فیصلہ کرتے رہے، اور اللہ والے اور علماء بھی
اسی حوالے سے فیصلہ کرتے رہے کیونکہ وہ لوگ ان فیصلوں کے ذریعے اللہ کی کتاب کی حفاظت چاہتے تھے۔ اسی طرح اسی چھٹے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے تعلق سے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ جب قرآن کریم کی باری آئی تو قرآن کریم کے تعلق سے رب نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ایک طرف فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دوسری طرف رب فرماتا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشن نور کو تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں پچھلی ساری کتابیں بھی ہدایت والی تھیں، نور والی تھیں، روشنی والی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام بھی ہدایت اور نور والا ہے، اور اس میں رب قدیر نے قیامت تک کے لیے ہدایتیں رکھی ہیں، قیامت تک کے لیے روشنی رکھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، توریت یہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سبب تھی، تو انجیل یہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ہدایت کا سبب تھی۔ ایک وقت کے لیے، ایک مدت کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، اور پھر جب ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، تبدیلیاں کر دی گئی، تو پھر اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کتاب کے احکام کو ماننا موقوف کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہ ایسی کتاب نازل فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اس کتاب میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور توریت کو صرف یہودی مانتے ہیں، انجیل کو صرف عیسائی مانتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے کہا اے توریت کے ماننے والو تم قرآن کو مانو، اے انجیل کے ماننے والو تم قرآن کو مانو۔ اسی لیے یہودی اور عیسائی جب اسلام لا چکے تھے تو انہوں نے توریت اور انجیل کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن کے احکام کو ماننا شروع کر دیا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چاہ کر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، نہ اپنی قوت لگا کر تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اپنے بہت زیادہ علم میں مہارت ہونے کی بنیاد پر اس قرآن کی کسی آیت کو، کسی سورت کو، کسی حرف کو تبدیل کر سکتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا اس دور میں پڑھے لکھے اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس وقت کے لوگوں نے جب قرآن کو جادو کہا، جب قرآن کو حضور کا کلام کہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم کو شک ہے اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، تو تم ایک ایسی صورت، اسی جیسی ایک صورت تم بنا کر بتا دو۔ کہیں فرمایا ایک آیت تم اس جیسی جیسے قرآن میں نازل ہوتی ہے، ایک آیت تم سب مل کر بنا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام گواہوں کو یا اپنی تمام مدد کرنے والوں کو تم بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ جب اس دور کے لوگ کچھ نہ کر سکے تو اس دور کے لوگوں کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو بدل سکے۔ ہاں بس یہ اتنا ہوا کہ قرآن کے ماننے والوں کی ذہنیت بدلی گئی۔ جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا آج ان کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ اور اسمارٹ فون آ چکے۔ اس فون کے ذریعے لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی فرصت بھی ملنا بند ہو گئی۔ اللہ کے کلام کو دیکھنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا بند ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کو تو نہیں بدلا، قرآن کے ماننے والوں کو بدل دیا، قرآن پر عمل کرنے والوں کو بدل دیا، ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ جس قرآن نے کہا تھا کہ تم سچوں کی صحبت میں رہو، آج اس قرآن کے ماننے والوں کو اس انداز سے بدلا کہ سچوں کی صحبت چھڑا دی، اچھوں کی صحبت چھڑا دی، نیک بندوں کی صحبت کو چھڑا دیا، گناہگاروں کی صحبت دے دی۔
नाचने गाने वालों की सोहबत में लगा दिया, खेल कूद में रहने वालों की सोहबत में लगा दिया, हराम खोरी और हराम कारी करने वालों की सोहबत में लगा दिया। कुरान न बदल सके, कुरान के मानने वालों को बदल दिया। नजरियात बदल गए, नजरियात इस अंदाज से बदले कि सूद के ताल्लुक से आज एक मुसलमान खुद कहता नजर आता है कि सूद को हराम करके हमारा नुकसान करवाया गया, रिश्वत को हराम करके हमारा नुकसान करवाया गया, झूठ को हराम करके हमारा नुकसान करवाया गया, गीबत को हराम करके हमारा नुकसान करवाया गया, जिना और शराब को हराम करके हमारा नुकसान करवाया गया। ये मैं सब मुसलमानों की बोली नहीं बोल रहा, ये बाज मुसलमान जो कुरान से मुकम्मल दूर हैं, अल्लाह के कलाम को समझते नहीं, अल्लाह के कलाम की अहमियत को नहीं समझते, ये उन लोगों की बोली में बोल रहा हूं कि जिनके अंदर मुकम्मल दुनियादारी आ चुकी, जो कुरान को तो न बदल सके मगर कुरान के मानने वालों को बदल डाला, और ऐसे बदल डाला कि खुद मुसलमान कुरान के अहकाम के खिलाफ हो गया, उसका मुखालिफ बन गया, कुरान के उसूल का मुखालिफ बन गया, मिजाज का मुखालिफ बन गया। औरतों ने पर्दा करना छोड़ दिया, कहने लगे कि कुरान पर्दों की पाबंदी देकर हमें कैद में रखना चाहता है। औरतें आज़ाद घूमना चाहती हैं, बेपर्दा घूमना चाहती हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश करना चाहती हैं, और जिस मर्द के साथ चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। अपनी औलाद की तरबियत के अंदाज को बदल दिया। अगर मैं ज़्यादा वजाहत के साथ में बयान करूं तो वक्त काफ़ी दरकार है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि कुरान को तो न बदल सके, कुरान के मानने वालों को बदल दिया। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वालों की बड़ी अजमत बयान फरमाई। नसाई शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों में कुछ अल्लाह वाले होते हैं। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, वो कुरान पढ़ने वाले हैं और उसके ख़ास बंदों में से हैं। यानी अल्लाह के ख़ास बंदों में से वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ने वाले हैं। कुरान पढ़ने वाला कभी मोहताज नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पढ़ने वाला दुनियावी नेमतों से भी माला माल किया जाता है, उखरवी नेमतों से भी माला माल किया जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबी आला में यह हदीस मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया, कुरान मजीद गैर की मोहताजी से ऐसा बेपरवाह करने वाला है कि इसके बाद कोई फ़क्र नहीं, यानी बंदा कभी मोहताज नहीं हो सकता, और ऐसा दौलतमंद करने वाला है जिसके सिवा कोई दौलतमंदी नहीं होती। ये कुरान के पढ़ने वाले के लिए है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद पढ़ने और अमल करने वाले आएंगे तो कुरान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ रब इसको हुल्ला यानी जोड़े से मुज़य्यन फरमा। तो ताज करामत पहनाया जाएगा और कहेगा, ऐ रब इस पर मज़ीद इनायतें फरमा। कुरान कहेगा मज़ीद इनायतें फरमा। तो करामत वाला लिबास पहनाया जाएगा और कहेगा, ऐ रब इससे राज़ी हो जा। अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी हो जाएगा। फिर रब उससे फरमाएगा, तू कुरान पढ़ और बुलंद होता जा। हर आयत पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन की नेकियों को बढ़ाएगा, यानी उस वक्त में उसकी नेकियों में इजाफा फरमाएगा। ये कुरान पढ़ने वाले की बरकत है कि कुरान पढ़ने वाला जहाँ कुरान पढ़ने वाले की सिफारिश करता है, वहीं पर कुरान पढ़ने वाला कहेगा, इसे जोड़ा पहना, इसे लिबास पहना, करामत का लिबास पहना, और फिर इससे राज़ी हो जा। अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश की वजह से उस बंदे को ये 3 नेमतों से सरफराज फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, 2 ही शख्सों पर रश्क किया जाना चाहिए,
رشک کرنا چاہیے. ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا اور وہ دن رات تلاوت میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر رشک کرو جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. مگر آج قرآن کے تلاوت کرنے والے کی کوئی عزت لوگوں کے پاس میں نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, الا ماشاء اللہ کوئی عزت کر لے, مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ہمارے مسجد کے اماموں کی عزت ہے, نہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی عزت ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں. آج معاشرے میں پروفیسر کی عزت ہے, ڈاکٹر کی عزت ہے, انجینئر کی عزت ہے, دیگر دنیاوی عہدے رکھنے والوں کی عزت ہے. اللہ کے کلام پڑھنے والوں کی وہ عزت نہیں ہے جو عزت ہونی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اسے امام تو مان لیتے ہیں, مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس امام کی توہین کرنے کے لیے لوگ پیچھے بھی نہیں ہٹتے. اس امام کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. تھوڑی دیر کسی کو حافظ قرآن تو مان لیتے ہیں, مگر تھوڑے وقت کے بعد اس کی توہین اور اس کی بے عزت کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. یاد رکھو, قرآن, صاحب قرآن کی عزت کرنا, حافظ قرآن کی عزت کرنا, قرآن کی عزت کرنا ہے. اور جو قرآن کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے, اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. جو قرآن اور حافظ قرآن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کو بڑھاتا ہے, اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو قرآن کے ذریعے عزت حاصل کرو, یا جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی عزت کر کے اللہ سے عزت حاصل کرو, اللہ سے کامیابی حاصل کرو, اللہ سے انعامات حاصل کرو. آخری باتوں کی طرف آتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں. شعب الایمان میں حدیث پاک ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو, اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا, یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا. یعنی تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا اور تمہیں نور اور ہدایت عطا فرمائے گا. امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے, اور وہ جو شخص رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا. جو رات میں 100 آیات کی تلاوت کرے, 100 آیات کی تلاوت کرنا کسی کے لیے بھاری ہو سکتا ہے, مگر کوشش کر کے اگر اپنے آپ کو عبادت گزار بندوں میں شامل کرنا ہے تو 100 آیات کی تلاوت کریں. اور 100 آیتوں کی تلاوت اگر بندہ رک کر بھی کر لے گا تو آدھے گھنٹے میں, صرف 30 منٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی 100 آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے. مگر اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت ہو, اپنے خواہشات کو ترک کرو. یہ ہاتھ میں موبائل لے کر پوری رات جاگتے ہو تو اس کی جگہ قرآن پکڑو. موبائل پکڑنے کا کوئی ثواب نہیں, معاذ اللہ نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے ہم کتنے گناہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے نام اعمال میں لکھاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ قرآن پکڑو, قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کا پکڑنا بھی عبادت, قرآن کا چھونا بھی عبادت, قرآن کا چومنا بھی عبادت. اور یہ قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے کہ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا, جس حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. حدیث مبارکہ کا معنی اور مفہوم ہے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لوہے کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ معلوم ہے, دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو, کثرت سے موت کو یاد کرو. اس کے کرنے سے تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا, میل صاف ہو جائے گا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے نہ صرف رمضان میں تعلق پیدا کیا جائے بلکہ رمضان کے بعد بھی اس کی تلاوت کی عادت ڈال لو.
یہ بڑا برکت والا کلام ہے. دنیا میں اس کے ذریعے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اولاد ہماری فرما بردار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں اور بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے. آخرت درست ہوتی ہے. قبر سے لے کر قیامت تک بندے کے لیے قبر میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آسانیاں اور نور دیا جائے گا، اور قیامت کے دن یہی قرآن آپ کی سفارش کرے گا اور آپ کے بارے میں کہے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جا، اور رب اس بندے سے راضی ہو جائے گا. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقدس کلام کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، بے شمار برکتیں، مصیبتوں، بیماریوں، تکالیف، پریشانیوں سے اور ہر قسم کی تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے کلام کو ہمارے درمیان میں محفوظ رکھا ہے. اس سے پہلے کہ یہ کلام ہمارے پاس سے چلا جائے، اس کلام کی اہمیت کو سمجھے اور کسی بھی قسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اس مقدس کلام کی تلاوت سے اللہ تعالی ہر مصیبت کو دور فرما دے گا. نافرمان اولاد کے والدین اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کی برکت سے دعا کریں، اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دے گا. اور بہت ساری مصیبتیں، تکلیفیں جو کچھ ہیں، رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، یاد رکھیں یہ قرآن سب سے بڑا تعویذ ہے. اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں. یہ قرآن سب سے بڑا انعام دلانے والا کلام ہے. اس سے بڑا کلام کوئی نہیں. اس سے اپنے آپ کو اس سے اپنا تعلق جوڑو اور اس کے ذریعے اپنی زندگی اور آخرت کو محفوظ کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب قدیر میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان.